میں امداد سمرو دو اہم معاملات، ایک کا تعلق سندھ سے ہے۔ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں سیاست کے مستقبل کا کیا نقشہ کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح پرانا جو ہے وہ منجن بیچنے کے لیے پرانے کھلاڑی، یعنی سب سے پرانے کھلاڑیوں کو سامنے لایا جا رہا ہے، کیونکہ بیچ میں تو متحدہ قومی موومنٹ بھی آئی تھی، لیکن اس سے پہلے والے جو کھلاڑی تھے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، شاید اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ اب اس طرح کارگر نہیں رہی یا قابل اعتماد نہیں رہی، تو اسی وجہ سے کوئی اور کھلاڑی جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، یعنی لسانیت کی سیاست کو ابھارنے کی ایک اور کوشش، اور اس کے سندھ کی سیاسی مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرا معاملہ پاکستان کے دوسرے بڑے شہر، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس جب بدترین سیلاب آئے تھے اور کئی سالوں کے بعد راوی بپھرا تھا، تو لاہور کی ایک آبادی، اس کا بڑا حصہ ڈوب گیا تھا، اس کے کئی مکانات جو ہیں، کئی بلکہ سیکٹرز اس میں ڈوب گئے تھے، اور جو ہے وہ لوگ بے گھر ہو گئے تھے، لوگوں کا کروڑوں کا سامان جو ہے اس میں سیلاب کی نظر ہو گیا ہوا تھا۔ اسی آبادی کو ایک بار پھر خطرہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پرائیویٹ سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، ان کے جو مالکان ہیں یا پرائیویٹ جو کمپنی ہے، وہ انتظامیہ سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لکھ چٹھیاں انتظامیہ تھک گئی، مگر سیلاب سے بچانے کے لیے آبادی کو جو بند بننا ہے، اس بند کو نہ تو بنایا جا رہا ہے مکمل، اور نہ درکار زمین متعلقہ ادارہ جو ہے روڈا اس کو دی جا رہی ہے۔ یہ سوسائٹی علیم خان صاحب کی ہے، وفاقی وزیر ہیں مواصلات کے۔ تو آگے چل کے ویڈیو کے آخر میں اس پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے کراچی ان دنوں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایک تنازع اس وہاں کھڑا ہوا ہے، اور اس تنازع نے جنم لیا تھا وہیں سے جہاں سے کراچی سے بدترین لسانی سیاست نے جنم لیا تھا، یعنی کراچی یونیورسٹی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی کی ایک طالبہ تھیں، وہ بس کے نیچے کچل دی گئی تھی، بشرا، اور وہ بس ڈرائیور پشتون تھے، اور اس وقت پھر لڑکی جو ہے وہ اردو اسپیکنگ تھی، مہاجر، تو فسادات پھوٹ پڑے، اور پہلے فسادات پشتونوں کے خلاف وہاں پر ہوئے تھے۔ اس سے جنم لیا تھا ایم کیو ایم نے، مہاجر قومی موومنٹ نے، اور پھر دہائیوں تک شہر میں اسی طرح جلاؤ گھیراؤ ہوتا رہا۔ کبھی پشتون مہاجر فسادات آپ نے دیکھے، یعنی بظاہر تو ایم کیو ایم تھی، مہاجر عام مہاجر تو بیچارہ وہ تو کاروباری لوگ، محنت کش مزدور لوگ، پڑھے لکھے لوگ، لیکن متحدہ قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پنجابی مہاجر فسادات، پھر سندھی مہاجر فسادات آخر میں۔ تو یہ ساری ایک تاریخ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کراچی کے تعلیمی اداروں پر جماعت اسلامی کی جو ذیلی تنظیم ہے، طلبہ تنظیم، ان کا کنٹرول ہوتا تھا۔ تھنڈر اسکواڈ، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے سن رکھے ہوئے۔ تو جب ایم کیو ایم کا وجود ہوا، یا جب اے پی ایم ایس او بنی، تو جماعت اسلامی کا اثر ٹوٹ گیا۔ اب جب ایم کیو ایم کا اثر ٹوٹا ہے، تو پھر جماعت اسلامی کی جو وہ شاگرد تنظیم ہے، طلبہ تنظیم ہے، وہ اب زور آزمائی کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کس طرح کراچی یونیورسٹی میں سندھی شعبہ سندھی ادب و ثقافت، اس پر حملہ کیا گیا۔ جواز کیا بنایا گیا تھا جی؟ بعد میں جو بتایا گیا کہ وہ جو سندھی شاگرد ست ہے، سندھی نوجوانوں کی جو وہاں کی آرگنائزیشن ہے یونیورسٹی کی حد تک، انہوں نے کوئی ایک احتجاج کیا تھا، کوئی تقریب تھی، تو اس میں انہوں نے آزادی اور پاکستان مخالف نعرے لگائے تھے، تو ہم نے اس لیے حملہ کر دیا۔ جواز جو دیا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی ایسا نہیں ہوا ہوگا، نوجوانوں نے نعرے لگائے ہوں گے، ان کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن ہوتے بھی رہے، ہونے بھی چاہیے، لیکن یہ اسلامی جمعیت طلباء کو کس نے اختیار دے دیا کہ اگر کسی طالب علم نے نعرہ لگا دیا جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اگینسٹ جاتا ہے،
جس پر پولیس مقدمہ بنا سکتی ہے، گرفتاری کر سکتی ہے، اس سے پہلے یہ ڈنڈے لے کر پہنچ جائیں وہاں پر؟ مطلب یہ اختیار کس نے دیا؟ وہ جو میں بعد میں نے ویلاگ کیا، اس کے بعد میں نے اسلامی جمعیت طلباء کے جو چاہے وہ سندھی تھے، چاہے اردو اسپیکنگ تھے، چاہے پشتون، جو بھی ان کے ترجمان جو بیانات دے رہے تھے سوشل میڈیا پر کہ جنہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے تھے، ہم نے یہ کیا. بھائی پاکستان مخالف نعرے کسی کو نہیں لگانے چاہیے، جو لگائے وہ مجرم. لیکن مجرم کو جتھوں نے تو سزائیں نہیں دینی نا. اب انہی کی ہاسٹل سے کلدم جماعتوں کے ایسے لوگ جو بڑی بڑی دہشت گردی میں ملوث رہے، وہ گرفتار ہوتے رہے، چاہے پنجاب یونیورسٹی ہے، چاہے یو ای ٹی ہے. تو کیا کسی جتھے کو اجازت دی جا سکتی تھی کہ وہ ان کے دفاتر پر حملے کر دے؟ کہ کیونکہ ان کے ہاں سے پاکستان دشمن لوگ نکلے تھے جو پاکستان کے معصوم لوگوں کو مارنے قتل کرنے کی سازشوں میں ملوث رہے. میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہ رہا، بہت پرانی، لیکن یہ جواز بنایا جا رہا ہے. اب یہ کیوں ہوا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اب کیوں کیا گیا؟ سندھی جو کمپرس ایک خاص علیحدگی پسند جو جماعت ہے سائیں جی ایم سید صاحب کی، ان کے پوتے جو ہیں وہ تو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، زین شاہ صاحب، وہ تو آج کی اپوزیشن جو ہے اس کے اتحاد میں ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحاد میں ہے. لیکن ظاہر ایسے لوگ ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں سندھو دیش کا، ہیں ایسے، ان کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ریاست نے کرنا ہے نا، جتھوں نے تو نہیں کرنا. لیکن یہ کیوں کیا گیا، یہ سوال تھا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا اس کا جواب، کہ وہ کیوں کیا گیا. بھئی ان کو کس نے یہ اختیار دے دیا کہ جا کر آپ ہلا بول دیں؟ اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ تو آج جواز بنایا کہ جنہوں نے یہ کیا تھا اس سے پہلے جو کچھ کرتے رہے. اس وقت جو این ایس ایف ہوتی تھی، جو لبرل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ کیا کرتے رہے وہاں پر کراچی یونیورسٹی میں، لاہور پنجاب یونیورسٹی میں. یہ سب کے سامنے یہ تاریخ ہے. جو یونیورسٹی تک پہنچا ہے وہ سب سے پہلے انقلاب کا شکار رہا ہے. لیکن اب کیوں؟ اب میں نے پہلے بھی کہا کہ کراچی میں ڈیموگرافک چینجز کی وجہ سے اب اس طرح لسانی سیاست پروان نہیں چڑھ پا رہی. ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا متحدہ قومی موومنٹ نے، اور پھر دوبارہ ان کو جو دی گئی 22 سیٹیں، اس سے پہلے ظاہر ہے جو کاریگری کرتے ہیں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یار ان کے غبارے میں ہوا بھری جائے، لیکن نہیں بھری جا سکی. وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ان کی آواز دبا دی گئی ہے، نہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈیموگرافک چینجز، اور ڈیموگرافک چینجز اور پھر شہر کچھ عرصہ پرامن رہتا ہے تو لوگ اس خوف سے جب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ دوبارہ ان کے شکنجے میں نہیں جاتے جو لوگوں کو بندوق کے زور پر جنہوں نے یرغمال بنایا ہوتا ہے. تو بہرحال اب کیونکہ بلدیاتی انتخابات آئندہ سال، پھر انتخابات کے بارے میں ہر دوسرے تیسرے دن خبر آتی ہے کہ جی کسی بھی وقت انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ اب وہاں پر جو کراچی کی جو اردو اسپیکنگ آبادی ہے کہ جو ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح نہیں رہی، تو جی ہم اس کو اپنے ساتھ ملا لیں. اس وجہ سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. مجھے یاد ہے بلدیاتی انتخابات جب گزشتہ ہو رہے تھے تو جماعت اسلامی کے جو موجودہ امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ تو الطاف حسین سے بھی زیادہ لسانی زبان استعمال کرتے تھے. وہ یہ تک کہتے تھے پریس کانفرنسز کر کے، جی کراچی میں غیر مقامی لوگوں کو کیوں نوکریوں پر لگایا جا رہا ہے، کیوں لاڑکانہ سے ایک پولیس افسر جو ہے وہ کراچی میں تعینات ہے، جی کیوں دادو سے ایک پولیس افسر کو لا کر یہاں بٹھایا جا رہا ہے. یعنی کراچی میں جو سندھی ہیں وہ غیر مقامی. اب ذرا وہ اپروچ اور ذہنیت کے، تاکہ وہ الطاف حسین کا جو خلا پیدا ہوا ہم پر کر لیں، ہم تو لڑ بھی سکتے ہیں، ہم تو یہ نعرہ بھی لگا سکتے ہیں، اس طرح کی چیز بات نا. حالانکہ اگر اسی حساب سے دیکھا جائے تو حافظ صاحب خود بھی غیر مقامی، حیدرآباد کی پیدائش ہے ان کی، لیکن کراچی کے میئر بننا چاہ رہے تھے. کراچی میں پلے بڑے پیدا ہوئے مصطفیٰ اپنا مرتضیٰ وہاب غیر مقامی ہو گئے. کہا تھا نا وڈیروں کی اوتاق نہیں بننے دیں گے، یاد ہوگا نا آپ کو. وہ غیر مقامی ہو گئے، یہ حیدرآباد میں پلے بڑھے. حالانکہ ان کو اگر حیدرآباد میں پلے بڑھے، انہوں نے کراچی میں آ کے ڈومیسائل بنا لیا، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا حق ہے کہ کراچی میں سیاست کریں. میں ان کی سیاسی حق سے نہیں انکار کر رہا، لیکن جو کرائٹیریا آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں پہلے خود تو اس کے اوپر پورا اترے. تو بیسیکلی یہ کراچی
پر اجارہ داری ایک لسانی گروہ کی ختم ہوئی ہے، تو اب یہ ان کی جگہ لینا چاہ رہے ہیں اور آغاز وہیں سے کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ، جہاں سے کراچی میں خون ریزی کی سیاست کا آغاز ہوا تھا۔ ایک حادثہ تھا، ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک انسانی جان گئی تھی، نہیں جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے بعد جو ہزاروں انسانیں جانیں گی، روزانہ درجنوں لوگ مرتے تھے، ان کا حساب کون دے گا؟ تو بہرحال میں یہ بات میں MQM کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اب ایک بڑی کمال قسم کی چیز سامنے آئی ہے۔ گزشتہ برس سیلاب آیا اور حیران کن حد تک لاہور میں جو دریا کے اندر آبادیاں تھیں، یعنی کچی آبادیاں تھیں، ظاہر ہے وہ تو خالی کروا دی گئیں یا وہ کہیں ڈوبی، راوی خاص طور پر۔ لیکن ایک اچھی خاصی جدید آبادی، پارک ویو سٹی، وہ ملتان روڈ پر بنی ہوئی ہے، اور جس کے لیے پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ جی وہ جس میں وہ پلوشا خان صاحبہ نے پوچھا تھا علیم خان صاحبہ سے، سینیٹر پلوشا نے، کہ جی آپ نے ایک سڑک بنا دی اربوں روپے لگا کے اپنی سوسائٹی کو صرف اپروچ دینے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے فنڈ سے، تو جس میں انہوں نے وہاں پر تلخ جملے کہے تھے، دھمکیاں چمکیاں ٹائپ دی تھی پلوشا خان صاحبہ کو علیم خان صاحبہ نے، یہ سوسائٹی کا تھا۔ تو اس میں پورے کئی بلاکس جو ہے وہ اس میں ڈوب گئے تھے، گھروں کے اندر پانی چلا گیا تھا، لوگوں کی ویڈیوز ہے، یہ کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے مکانوں کی چھت پہ جا کے پناہ لے لی تھی اور ان کا سارا فرنیچر وغیرہ تباہ ہو گیا۔ تب علیم خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی میں جو متاثر ہوئے میں ان کو ادائیگیاں کروں گا، اور یہ جو راوی کا بند ہے اپنی سوسائٹی کو بچانے کے لیے وہ میں خود بناؤں گا۔ پچھلے دنوں ہم گئے تھے وہاں پر، وزٹ کیا، تو ایک حد تک بند بنا ہوا تھا، لیکن تھوڑا آگے گئے تو پھر جو جیسے دریا جو ہے وہ مڑتا ہے، کرو لیتا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی بند کا نام و نشان ہی نہیں، لیکن اس کے اندر سوسائٹی کام شام سوسائٹی کا چل رہا تھا۔ اب کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے پارک ویو، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ تو LDA سے منظور ہے، باقی جو ہے وہ روڈا کہ اس میں آتا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب نے بھی اس پر کافی علیم خان صاحب کو متعلق کہا تھا کہ جی میں اس کو NOC نہیں دے رہا تھا تو اس لیے میرے خلاف ہو گیا، وہ عمران خان کا الزام تھا جو بھی ہو۔ لیکن اب تو چیزیں تھرو پراپر چینل چل رہی ہیں نا، ایک ادارہ بن گیا ہے روڈا، اور روڈا نے ان کو چٹھیاں لکھی گزشتہ سیلاب کے بعد کہ جی آپ ہمیں جو بند بنانے کے لیے رائٹ آف وے کے تحت زمین دیں تاکہ ہم بند کو چوڑا کریں اور بند کو مضبوط کریں۔ ایک چٹھی لکھی گئی 26 مارچ 2026 کو، دوسری چٹھی لکھی گئی اگلے مہینے 28 اپریل 2026 کو، اور ایک چٹھی لکھی گئی ان کو روڈا کی طرف سے 12 جون 2026 کو۔ تو چٹھی میں لکھا گیا کہ جی تاریخ میں جو ہائیسٹ یعنی سپر فلڈ آئے ہیں جو راوی میں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بند کو مضبوط بھی کرنا ہے، بند کو بنانا بھی ہے، لہٰذا آپ زمین دیں مطلوبہ رائٹ آف وے کے تحت۔ یہ چٹھیاں لکھی گئیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ نے جو بند تعمیر کیا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، فلڈ پروٹیکٹیو بند جو ہے وہ آپ نے جو بنایا وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اور اس کے اوپر مزید کوئی مشینری چل نہیں سکتی کہ اس کو مزید مضبوط کرے، تو لہٰذا زمین دیں۔ زمین مانگی گئی، وہ نہیں دے رہے۔ ان کو 3 خط پھر لکھے گئے، مطلب 3 خطوط لکھے گئے، لیکن وہ نہیں دے رہے۔ اب آ جا کے مونسون کھڑا ہو گیا، اب پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ زمین کیوں نہیں دے رہے تاکہ ہم بند کو چوڑا کریں، پراپر جو ہے اس کی لیئرنگ کریں، اس کو اپنا کمپیکٹ کریں، اور وہ تب ہوگا جب آپ زمین دیں گے۔ یہ زمین نہیں دے رہے جناب، اور اس سے خطرہ یہ ہے کہ اگر پانی آ گیا تو اگین پارک ویو سوسائٹی کے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اب ان کے چینل پر سترا پنجاب کے اوپر اسکینڈل بن رہے، ظاہر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مطلب تنخواہوں کا ایشو بھی تھا، اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اس کو پراپر ایک کرپشن کا نام دے کر اس کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ادھر جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ زمین دیں تاکہ آپ کی ہی آبادی کو محفوظ کیا جائے۔ اب سوچیں نا، کاروباری لحاظ سے اگر وہاں بند مضبوط ہوگا، بنے گا، یہ جو ان کی سوسائٹی ہے، آس پاس کی دوسری سوسائٹیاں ہیں، وہ اگر سیلاب کے خطرات سے
محفوظ رہیں گی تو ان کی پراپرٹی بڑھے گی. لیکن بہرحال وہ نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود بنانا ہے, بنا بھی نہیں رہے. اور ایک اور چیز کہ جب یہ, کیونکہ یہ ساری کچے کے اندر بنی ہوئی سوسائٹی ہے, تو جب آپ دریا کا حصے میں آبادی بنا لیتے ہیں اور بند کو زیادہ اندر لے جاتے ہیں, تو پھر جب پانی زیادہ آتا ہے تو دوسری آبادیوں کو متاثر کرتا ہے. پھر پانی نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. تو ساری چیزیں مد نظر رکھے ہوتے ہوئے ان کو کہا جا رہا ہے جی آپ تعاون کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, ان کا چینل کہہ رہا ہے کہ نہیں جی تم لوگ تو کرپشن کرتے ہو, تم لوگوں نے سترا پنجاب میں یہ کیا, سترا پنجاب میں وہ کیا. میرا خیال ہے کہ یہ ذرا سینس پریویل کرنا چاہیے, بیٹر سینس پریویل کرنا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم اپنی جو ان کی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا ہی خیال کر لیں, تاکہ اب تو سیلاب آیا کھڑا ہے, اب تو اتنے دنوں میں بند نہیں بن سکتا, لیکن مستقبل فیوچرسٹک ہو کے اگر وہ سوچے, اب اگر فرض کر لیں کہ آ گیا پانی اور بھارت نے کسی وقت پانی چھوڑ دینا ہے, تو پھر کیا ہوگا, کون ذمہ دار ہوگا اگر لوگ ڈوبتے ہیں ان کی اپنی سوسائٹی میں. تو اب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.